اذان کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، ہمارا دل نہیں مچلتا ہے، ہمارے دل میں رقت طاری نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چلو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم سرخرو نہیں ہوں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یقیناً جب اللہ کا جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جائے، آپ کا دل بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، تب سمجھیے گا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے عزیز، جیسا کہ رب کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، نمازیں ترک کرتا ہے اور بڑی بڑی مزاروں خانقاہوں پہ جاتا ہے۔ میں خانقاہوں پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی سنی ہوں، لیکن میرے بھائی اگر آپ نمازوں کو ترک کر کے مسجد کو ویران کر کے 15,000 25,000 کی چادریں چڑھاؤ گے، یہ چادریں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ آپ کی پیشانی مسجد میں نہیں جھکے گی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، مسجد کو آباد کیجئے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں۔ مزار پہ جانا ہو تو آج کا مسلمان نماز کو چھوڑ کر کے اگر یہاں سے کہیں 2000 کلومیٹر کا بھی سفر کرنا ہو تو اسے تھکاوٹ نہیں لگتی، اور مسجد گھر سے چند قدم کی دوری پر ہو تو اس کا دل نہیں مچلتا ہے کہ چلو مسجد میں چل کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دیں، نہیں احساس ہوتا۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے منور کر لیں، اور جب ہماری پیشانی اللہ کے سجدے سے منور ہو جائے گی، اب آپ کسی اللہ والے کے آستانے پر جا کر کے دیکھیں کتنا فیض اور کتنا برکت آپ کو حاصل ہوگی، ان کے فیض اور برکات سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ نمازیں پڑھ کر کے جائیں گے کہ آپ جن بزرگان دین جن کی چوکھٹ پر آپ گئے ہیں، جن کے در پر آپ گئے ہیں، کبھی وقت ملے تو ان کے سوانے کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ انہوں نے کبھی نمازوں کو قضا نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا تھا، تب اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ دیکھیے غریب نواز کو 800 سال گزر جانے کے بعد عقیدت مند چاہنے والے اس قدر ہیں کہ ہمیشہ ان کے خانقاہ پر بھیڑ لگی رہتی ہے، چاہنے والے اس قدر ہیں کہ ہمیشہ ان کی خانقاہ پر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ غریب نواز کو ملا کہاں سے؟ تو غریب نواز نے اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو سینے میں بیٹھا لیا تھا، رب کی عبادت کرتے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے یہ اونچا مقام عطا کر دیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جا کے 15,000 کی چادر چڑھائے، ہم نے جنگ جیت لی۔ تو یقیناً اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ والوں سے محبت لیکن اس وقت کام آئے گی جب آپ نمازوں کے پابند ہوں گے۔ سب سے افضل عبادت مانی گئی ہے نماز، جسے ہم اور آپ آج ہلکا سمجھ لیتے ہیں، چلو نماز یہ تو اذان ہے، 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گی، پھر آگے بڑھ جائیں گے، اسے ہلکا مت سمجھیے۔ عبادتوں میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ہی کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج اس لیے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، یہی ایک حالت ہے جب انسان اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو انسان جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھیے، اپنی پریشانی